أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طہارت ایمان کا حصہ ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی۔ طہارت جو ہے وہ دو چیزوں سے کی جا سکتی ہے۔ پہلی چیز پاک پانی کے ساتھ طہارت کی جا سکتی ہے، اور دوسرا پانی نہ ہونے کی صورت میں پاک مٹی سے۔ پانی کن صورتوں میں ناپاک ہوگا، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ پانی کی مقدار بہت زیادہ کم ہو، تھوڑا سا پانی ہو اور اس کے اندر نجاست گر جائے، کوئی ناپاک چیز گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مقدار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلائی ہے کہ جب پانی کی مقدار جو ہے تو بڑے مٹکوں کے برابر ہو تو اس کے اندر اگر نجاست گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس سے طہارت کی جا سکتی ہے۔ یہ 2 مٹکوں سے مراد یہ ہے 5 من اور 27 کلو گرام پانی جو ہے وہ بنتا ہے 2 مٹکوں۔ تو 2 مٹکوں کے برابر اگر پانی ہو تو اس کے اندر نجاست گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر 2 مٹکوں سے کم ہوگا، 2 مٹکوں کی مقدار سے پانی کم ہو، اس کے اندر نجاست گر جائے، ناپاکی کوئی ناپاک چیز اس کے اندر گر جائے تو وہ طہارت کے قابل پانی نہیں ہے، وہ ناپاک ہو جائے گا۔ یا کسی برتن سے کتا پانی پی لے، کتا کسی برتن سے پانی پی لے تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے برتن میں کتا منہ ڈال دے اور تو اس چیز کو بہا دو، وہ چاہے کھانے کی چیز ہے چاہے پینے کی چیز ہے، وہ قابل استعمال نہیں ہے۔ جس چیز میں کتا منہ اپنا ڈال دے اس چیز کو ضائع کر دو، بہا دو، اور پھر اس برتن کو 7 مرتبہ ہم نے دھونا ہے۔ جس برتن میں کتے نے اپنا منہ ڈالا ہے اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے، پھر وہ پاک ہوگا۔ اسی طرح رفع حاجت کے کچھ آداب ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں، اور ان آداب کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ کس طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا حاضر ہو اور آپ لوگوں کو پیشاب یا بخانہ کی حاجت ہو تو اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جماعت کھڑی ہو گئی ہے لیکن آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو رفع حاجت ہے، آپ کو بیت الخلاء میں جانے کی حاجت ہے، تو اس صورت میں آپ سب سے پہلے اپنی حاجت کو پورا کریں گے بیت الخلاء میں جا کر، پھر آ کر آپ اپنی نماز کو ادا کریں گے۔ چاہے آپ کی 1-2 رکعتیں گزر بھی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی حاجت کو پورا کریں۔ اگر کھانا حاضر ہے، یہ مسئلہ ساتھ ہی اس حدیث میں بیان ہوا ہے، اگر کھانا موجود ہے، تیار ہے، بالکل آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اس صورت میں بھی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کھانا کھائیں پھر اس کے بعد آپ نماز کو ادا کریں۔ اور دوسرا، اگر آپ کو بیت الخلاء میں جانے کی حاجت ہے، پہلے اپنی اس حاجت کو پورا کریں اور پھر اس کے بعد آپ تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچانا ہے۔ اب بیت الخلاء میں ایسی جگہ بھی ہوتی ہے کہ جس کے وہاں پر پیشاب کرنے کی وجہ سے چھینٹیں جو ہیں وہ آپ کے کپڑوں پر جانے میں پڑ جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کا جسم اور آپ کے کپڑے دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں، اور اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ جان بوجھ کر کوئی نہیں کرتا، یہ غلطی سے ہو جاتا ہے۔
لیکن اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اپنے آپ کو سنبھال کے سمیٹ کے اس انداز سے جو ہے آپ رفع حاجت کرنے کے لیے بیٹھے کہ آپ کے کپڑے، آپ کا جسم، آپ کا لباس جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے ہر ممکن حد تک محفوظ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے پہلے بھی سنی ہے، لیکن ایک یاد دہانی کے لیے کہ ہم مزید جو ہے وہ احتیاط کریں، مزید توجہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ کوئی بڑا کام ہے، انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا، انہوں نے کوئی ڈاکہ زنا نہیں کیا، انہوں نے ان کا قتل، ان کا جو جرم کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اور دوسرا بندہ وہ تھا جو چغلی کیا کرتا تھا، چغلی کرنے والا بندہ۔ یہ 2 بندے ہیں جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو یہ طہارت کے کچھ مسائل ہیں جس پر ہم نے توجہ کرنی ہے، ان پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور آخری مسئلہ یہ ہے، مزید باتیں انشاءاللہ جاری رہیں گی، کہ قبلہ کی طرف منہ کر ہمیں حاجت اپنی پوری نہیں کرنی چاہیے۔ قبلہ رخ ہو کر اس کی ممانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پیشاب و پخانہ کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ نے نہیں کرنی۔ تو ہمارے مسجد کے جیسے واش روم بنے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ نہ تو منہ قبلہ کی طرف ہے اور نہ ہی ہماری بیک سائڈ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہے۔ تو ہمارے گھروں میں بھی غالب گمان یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن مزید ہمیں اس چیز کی طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ ہماری جو پیٹھ ہے اور ہمارا منہ ہے قضاء حاجت کے دوران جو ہے وہ قبلہ کی جانب، قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔